فتح السلام بشرح صحیح البخاری علی امام، وہ تو اس دور کا لکھا، اب میں بتاؤں گا۔ حضرت عمار کی حدیث جو ہے وہ اس کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ عمار کی مسجد بنانے کا ذکر کیا تو کہا لوگ ایک ایک کچی اینٹ اٹھاتے، حضرت عمار مسجد نبی بنانے کے لیے 2 اینٹیں اٹھاتے، شوق سے کہ اللہ کا گھر بنے۔ مارے کھائیں تھی۔ جس بندے کو مدرسہ بنانا ہوتا ہے مسجد میں خود اس مدرسے کی بیمار ہوتا تھا، خود اینٹیں اٹھا کے لگاتا تھا کہ کل کو لگی ہوئی اینٹیں میرے کام آئیں گی۔ اللہ کہے گا کاشف تو نے کیا کیا؟ میں کہوں گا وہ مرکزہ دین الخالص کی اینٹ جا کے دیکھ لو، وہ میری لگی ہوئی ہے۔ جا کے مسجدیں کہیں ہوں، ایک دن کی مزدوری مت جایا کرو، مجھ سے پوچھو نیکیاں کیسے کرنی، ایک دن کی مزدوری کیا کرو جا کر وہاں، اینٹیں پکڑائیں وہاں، کوئی دن کما لو دین کی خدمت کے لیے۔ بیٹھے رہتے ہو ہم وہاں پر چندہ دے آئے، چندے نہ دو، جا کر سر پہ ترکاریاں اٹھاؤ، اپنے ہاتھ سے جا کے مٹی ریت ان کو پکڑاؤ، ایک دن کی مزدوری بچ جاؤ گے۔ عمار نے مزدوری کی، محمد مصطفیٰ بھی مزدوری کر رہے ہیں، یہ بھی کریں۔ مسجد دین ایسے بنتا ہے؟ تم لوگ پھوٹیاں کوڑیاں نہیں نکالتے، گھر بناتے ہو کروڑوں روپے کے اور مسجدوں کے لیے 10 روپے نہیں نکلتے۔ حضور نے دیکھا مٹی بہت پڑی، آپ نے صاف کی، کہا عمار افسوس، ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے، آگ کی طرف۔ تو ابو سعید نے کہا، عمار رضی اللہ کہنے لگے اعوذ باللہ من الفتن، یا اللہ مجھے نزمائشوں سے بچا لی۔ کیا وہ وقت ہوگا؟ میں تو پہلے جوانی ساری اپنے ابے کے ساتھ ابو جیل کی مارے کھاتا آیا ہوں، ماں میری سمیہ کا جسم چیر کے رکھ دیا، وہ اکیلی وہاں پہ رہ گئی، اب کون سی زمائش آ جائے گی؟ ابا بھی مر گیا، میں عمار بڈھا ہو گیا ہوں، یہ کون سا نبی مجھ پہ وقت آ جائے گا؟ آ گیا وقت۔ جس دن پھر عمار حضرت معاویہ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے حضرت علی کے ساتھ چلا گیا، شرب آخری وقت میں جب پیا نہ پیالہ دودھ کا ساتھی نے دیا تو پیتے ہی کر رو پڑے۔ کیوں روئے؟ موت سے ڈر گئے؟ کہ نبی نے کہا تھا مار آخری وقت میں جس وقت تو جنگ کے لیے جا رہا ہوگا اس کے بعد تمہیں دنیا کی طرف نہیں واپس آنا، وہ دودھ کا پیالہ ہوگا جو تم پیے گا۔ کہا دیکھ کے میرے پیالہ یاد آ گیا، او آج یہ موت کا جام پی رہا ہوں، شہادت کا جام پی رہا ہوں، یہ موت نہیں ہے، یہ شہادت کا جام۔ تجھ پر اے عمار کروڑوں درود و سلام۔ اس کے بارے میں تازہ جماعت الدعوہ کا عبدالسلام بھٹوی صاحب جن کا ساتھ میرا مناظرہ، شیخ الحدیث، ساری دنیا ان کے قدم ہے، میرا مناظرہ ہوا تھا جوانی میں ان کے ساتھ فردوس مسجد میں۔ یہ اب شیخ الحدیث رہ گیا، کیا لکھا ہے سن لیں۔ عمار بن یاسر بڑے جلیل القدر صحابی، رسول کے سچے جانسار، جیسے رسول اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ عمار جنگ صفین میں علی کی طرف سے تھے اور معاویہ والوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ اس حدیث سے علی کا خلیفہ برحق ہونا اور معاویہ اور ان کی جماعت کا فیع باغیہ ہونا ثابت ہو گیا۔ اور حضرت کا پھر آگے بہانے شروع کر دیتے کہ نہیں جی وہ اجتہادی غلطی ہوگی ایسے ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن فیع باغیہ یہ اب کیا کہتے ہیں سارے حافظ زبیر اور دوسرے وہ عتیق الرحمن علوی جس نے محمد علی مرزا کا رد کر کے پمفلٹ نکالا ہے، نہیں جی وہ کوئی اور تھا، مسلم شریف میں تبدیلیاں، ہر جگہ تبدیلیاں، نہیں جی وہ باغی، اس نے کہا باغی تھا باغی، لیکن اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے ساری زندگی دین کا کام کیا۔ اب آگے جملہ جو کیا ہے، یقیناً ان کی غلطیاں ان کی نیکیوں کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے بعد میں نیکیاں بھی بڑی کی، غلط پر کی غلطی، یہی مولوی ساکھ بنا رہا تھا کہ وہ باغی گروہ ہے، غلطی ہوگی اللہ نے معاف کر دے، یہ کہتے نہیں تم کا اپنا لکھے، یہ تازی چھپی ابھی پہلی جلدی آئی ہے۔ کل ایک بہت بڑا عالم کہتا ہے یہ جی ایسی میرے پاس جماعت الدعوہ کا آیا پچھلی جمعے، کہتا وہ کتاب آپ نے پڑھی؟ میں کہ لیا دکھا کتاب، میں کہ اللہ پڑھ لا۔ مولانا صاحب کو گالی دیتا تیرے استاد جی نے بھی یہی لکھا ہے، ہو ہکا بکا ہو گیا۔ میں کہا پڑھتے نہیں نا، ہم تو طاقت تیرے پیچھے توڑے چڑھ کے میں بیٹھا ہے تو میں چھڑ دا لو دیوبندی عالم دین، وہ میں نے کہا تھا پرنٹ نکالنا۔ یہ تحفۃ العلمائی ایک کتاب ہے، شرح جامع ترمذی، مولانا سعید احمد پالن پوری، انڈیا کے عالم ہے، ابھی انتقال کیا، بڑے پکے دیوبندی ٹکا کے لکھتے، پہنچ جاتی چیزیں ہمیں ساری۔
اسی وقت اب بیت زمزم پبلشر نے اب چھاپی، حضرت عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، صفحہ نمبر 415، ابواب المناقب جلد 8۔ حدیث رسول، حضور نے فرمایا خوشخبری سن لو، عمار تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی۔ اب وہ باغی کے آگے ترجمہ لے، باغی قانون شکن، اسلامی حکومت سے خروج کرنے والا۔ تشریح، یہ حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے جن کے نام حدیث کے بعد مذکور ہیں، حتیٰ کہ بعض محدثین کا خیال ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور جنگ صفین میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت معاویہ کے لوگوں کے ہاتھوں سے قتل کیے گئے، پس یہ حضرت علی کے حق پر ہونے کی واضح دلیل ہے۔ سوال، اتنی واضح دلیل آنے پر بھی حضرت معاویہ اپنے موقف پر پھر کیوں جمے رہے؟ سوال جو میرے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل میں۔ لوگوں نے جا کے سنائی، مسند احمد میں ہے کہ لوگوں نے کہا وہ تو حضرت عمار شہید ہو گئے، ایسے تھا۔ انہوں نے کہا میں نے قتل کیا، وہ علی نہ لاتا، نہ قتل ہوتا۔ علی نے کہا وہ پھر حمزہ کو بھی رسول پاک ہی لے گئے تھے۔ بندے نے سوال کیا کہ استاد جی اتنا واضح موقف اب سن لیں، میں تو نہیں کہتا، مولوی کہتا جو کچھ کہتا ہے، مجھے نہ کل کسی نے کہنا بھی تم نے یہ بات کہی ہے، جیسے میرے استاد جی کو کہتے تم نے بات کی، گستاخ ہے، اس کو گولی مار دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو۔ وہ تو چلو آنی جو بھی آنی، لیکن یہ اس بات پہ نجائز بھی نہیں مارنا چاہیے۔ جواب، اختلاف میں دماغ صحیح کام نہیں کرتا، آدمی اپنے عمل کی کوئی نہ کوئی تعویل کر ہی لیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی لچر کیوں نہ ہو۔ جیسے منکرین اسلام کی سمجھ میں اسلام کی حقانیت نہیں آتی، وہ شرک کی تعویلیں کرتے ہیں، اسی طرح جب حضرت معاویہ سے یہ بات ذکر کی گئی کہ عمار ہماری فوج کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو حضرت معاویہ نے تعویل کی کہ ہم نے عمار کو نہیں مارا، علی نے مارا، وہی ان کو اپنے ساتھ لائے اور وہی اس کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ اوپر کیا لکھا؟ اختلاف میں آدمی کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، آدمی اپنے کسی نہ کسی برے عمل کی کوئی تعویل کر لیتا ہے، چاہے کتنی ہی لچر کیوں نہ ہو۔